السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النبا کی آیت نمبر 17 سے 23 تک کا ترجمہ۔ بگل بجے کا جب کیا ہوگا تب، آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور جانتے ہیں کہ جب بگل بجے گا کیا ہوگا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن تو مقرر ہو چکا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان بے شک، یقیناً، یوم الفصل، یوم دن، الفصل فیصلے کا، یوم الفصل فیصلے کا دن۔ انا کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے، اس لیے یوم کی میم پر نصب آ رہی ہے۔ یوم اور فصل مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، اس لیے الفصل کے لام کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، کان ہے، میقاتن مقرر شدہ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہو چکا، فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، اور مظلوم کی داد رسی ہونی ہی ہونی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم جس دن، ینفخ فی الصور بگل بجایا جائے گا، ینفخ، یہ لفظ ہے نفخ ینفخ، نفخ اس نے پھونکا، اس نے پھونک ماری، ینفخ وہ پھونک مارتا، وہ پھونکتا ہے، اس سے پیسو وائس بنے گا ینفخ، نفخ ینفخ، اور ینفخ سے بنے گا پیسو وائس ینفخ۔ پیسو وائس بنانے کے لیے پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دے، جیسے یہ پیش لگا دی، اور دوسرے حرف کو چھوڑ کر تیسرے کے اوپر پیش کی بجائے زبر کر دے۔ پہلے حرف پر پیش اور دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے پر زبر لگا دیں فعل مضارع میں، تو یہ مجہول بن جائے گا، پیسے وائز بن جائے گا۔ ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور، فی میں، الصور سور، ینفخ فی الصور سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصور قرن، سور ایک سینگ ہے، ینفخ فیہ ہے، جس میں پھونک ماری جائے گی۔ فی الصور، فی الصور سور میں، فی میں، الصور سور، یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، پھر کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، فا کو الگ کر دیجئے، آگے لفظ ہے تاتون، یہ لفظ ہے عطا، وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، یہ غائب کے لیے ہے، یہاں تا لگا دیں، تاتی اس کے معنی ہوتے ہیں تو آتا ہے یا تو آئے گا۔ تاتی کے ساتھ واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو بن جائے گا تاتون، تم آؤ گے۔
فتاتون، فا پھر تاتون تم آؤ گے، کیسے آؤ گے؟ افواجن، گروہ در گروہ، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، پھر تم آؤ گے گروہ در گروہ، جس دن سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبروں کے اندر جتنے انسان مدفون ہیں وہ سارے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، یہ دوسرے سور کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن بگل بجایا جائے گا، جس دن بگل بجے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ فتاتون افواجا، پھر تم آؤ گے گروہ در گروہ، نکلتے ہوئے جتھوں کے جتھے، نکلتے ہوئے لوگ میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وَفُتِحَتْ، اور کھول دیا جائے گا، وَفُتِحَتْ، اور کھول دیا جائے گا، فتح اس نے کھولا، فتحت مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اب اس کو بنانا ہے پیسو وائز، پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیں اور دوسرے کے نیچے کسر لگا دیں۔ فتحت، فتح اس نے کھولا، فتحت اس مؤنث نے کھولا، اور جب پیسو وائز بنائیں گے فتحت کھولی گئی، لفظی معنی ہے کھولی گئی، کیا کھولی گئی؟ السماء، آسمان، وفتحت السماء، آسمان کھولی گئی۔ آسمان چونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے فعل مؤنث آ رہا ہے، وفتحت، ترجمہ ہم آسمان کے مطابق کریں گے، وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان کو، وفتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان کو۔ فکانت، فا، پھر فا کو الگ کر دیجئے، باقی لفظ رہ گیا کانت، کانا وہ ہو گیا، وہ ہو جائے گا، اور کانت وہ ہو جائے گی۔ آسمان چونکہ عربی میں مؤنث ہے اسی لیے لفظ کانا کی بجائے آیا ہے کانت، لفظی معنی تو ہوں گے ہو جائے گی، لیکن آسمان کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے فکانت، پھر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ابواباً، دروازے ہی دروازے، آسمان پھٹ جائے گا جیسے وہ سیدھا کپڑا ہوتا ہے اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کھولا جائے گا، آسمان کھول دیا جائے گا۔ فَقَانَتْ أَبْوَابًا، پھر بن جائے گا دروازے ہی دروازے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اب یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ وَسُيِّرَتْ، اور چلائی جائیں گے، سارا وہ چلا، سیرہ اس نے چلایا، یہ لفظ سمجھ لیجئے، سارا وہ چلا، یہ سیر کرنا، سیر و سیاحت اسی سے ہے، سارا وہ چلا، اور جو لفظ ہے سیرہ اس کے معنی ہے کسی اور کو چلانا،
सैयारा उसने चलाया, और अगर इससे बनाए हम पैसे वाइज तो पैसे वाइज बनेगा सुयरा, पहले हर्फ के ऊपर पेश लगा दें और इस ज़बर को उठा के नीचे ले जाएं। सुयरा उसे चलाया गया, सुयरा उसे चलाया गया, और सुयरत वो चलाई गई, ये मुन्नस के लिए आ गया। सुयरत ता साकन है, ये नीचे जो कसर आ रही है ये सिर्फ मिलाने के लिए है। सुयरत चलाई गई, लेकिन ये मंजर चूँकि मुस्तकबिल का बयान किया जा रहा है तो इसलिए इसका तर्जमा करेंगे हम सुयरत चलाए जाएंगे क्या, अलजिवाल पहाड़। जिवाल जमा है जबल की, जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर होने की वजह से फ़ेल मुअन्नस वाहिद आया है। जमा मुकस्सर के लिए फ़ेल मुअन्नस वाहिद लाते हैं, लेकिन तर्जुमा जिवाल के मुताबिक करेंगे। वसुय्यिरतिल जिवाल, और चलाए जाएंगे पहाड़। अलजिवाल पहाड़, वसुय्यिरतिल जिवाल, और चलाए जाएंगे पहाड़। कैसे चलाए जाएंगे? उठाया जाएगा ज़मीन को और आसमान को, और ज़मीन को और पहाड़ों को। वहुमिलतिल अर्ज़ वल जिवाल फदुक्कता दक्कतम वाहिदा, टकरा दिया जाएगा इनको एक ही बार और रेजा रेजा हो जाएंगे। ये पहाड़ जो इतने मजबूत नजर आ रहे हैं ये सब रेजा रेजा बारीक रेत की तरह हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? पहाड़ कुछ तो रुई के गालों की तरह उठते नजर आएंगे, और कुछ धुआं बन के नजर आ जाएंगे, और कुछ जो टीले बनेंगे वो जैसे टीले से रेत बहती है जी, वो इस तरह बहना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन चटियल मैदान बन जाएगी। वह सुय्यिरतिल जिवाल, और चलाए जाएंगे पहाड़, चला दिए जाएंगे पहाड़। फ़कानत सराबा, फ़कानत फिर हो जाएंगे, फिर पहाड़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सराबन, शराब बन जाएंगे। शराब क्या होता है? शराब कभी गए हों, गर्मी के मौसम में रोड पर जाएं ना, ड्राइविंग करें तो दूर सामने नज़र आता है कि जैसे रोड पर पानी आ गया है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जा रहे जाते जाते हैरानगी होती हुई ये रोड पर पानी कैसे आ गया, फिर समझ लगती भी नहीं यार ये तो शराब है। इसी तरह ऐसे मैदान में जाएं, ऐसे इलाके में जाएं जहाँ ज़मीन पक्की ज़मीन हो और दूर तक जगह खाली हो, तो सामने यूँ देखें तो यूँ लगता है गर्मी के मौसम में जैसे सामने पानी है। तो क़यामत के दिन यही मंजर होगा, ये पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाएगी, चटियल मैदान होगा, और दूर नज़र दौड़ाएगा देखने वाला तो देखेगा कि सामने पानी है। शराब, ये शराब ये नज़र आ रहा जैसे पानी हो, लेकिन पानी नहीं है। वह सुय्यिरतिल जिवाल, और पहाड़ चला दिए जाएंगे। फ़कानत सराबा, फिर बन जाएंगे शराब, पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे और शराब बन जाएगा। इन जहन्नम कानत मिरसादा, अब एक बहुत बड़े फंदे से आगाह किया जा रहा है, इंसान को ख़बरदार किया जा रहा है कि मोर्चा लगा हुआ है, फंदा लगा हुआ है। ख्याल करना कहीं उस मोर्चे में फंस न जाना, कहीं उस फंदे में आ न जाना। इन्ना जहन्नम, इन्ना बेशक, जहन्नम जहन्नम, इन्ना जहन्नम बेशक जहन्नम, कानत है, मिरसादन घात, घात वो जगह होती है जहाँ शिकारी बैठ के शिकार के ताक में होता है, यानी वो फंदा जिसमें शिकारी शिकार को फंसाना चाहता है,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح فرما دی، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے ایک پھندا ہے، اور خیال کرنا کہیں طرح پاؤں اس پھندے میں آ کے پھنس نہ جائے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات ہے، دوزخ ایک پھندا ہے، خیال کرنا، احتیاط سے رہنا، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے کیسے شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، کون ہے جو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ کر سکتا کوئی اس آگ کو برداشت؟ اس کا جوش دیکھیے، تو جہنم کی آگ کا کتنا جوش ہوگا، کیسے وہ بھڑک رہی ہوگی، کون اس کو برداشت کرے گا؟ سو بڑے اس پھندے سے، اس گھات سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے دامن کو بچا کے رکھیے، اس پھندے میں ہر کوئی نہیں آئے گا، صرف اس پھندے میں وہ آئیں گے جو سرکش ہیں۔ للطاغین مآبا، ٹھکانہ کس کا ہے؟ سرکشوں کا، باغیوں کا۔ للطاغین، سرکشوں کا، لیے الطاغین، یہ اکثر لفظ سنا ہے آپ نے، دریاؤں میں پانی زیادہ آ جائے نا تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے دریا میں، پانی کناروں سے جب باہر نکل جائے نا تو اس کو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ ہاں جی، جو ہر وہ بندہ جو حد سے باہر نکل جائے وہ سرکش ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے بغاوت کی، جو حد سے باہر نکل گیا، اللہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہے نا، جو ان حدود سے باہر نکل گیا، ان کو پھلانگ گیا اور دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پھر یہ آگ ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے حدود مقرر کی ہے نا، کہ اسی وراثت کی بھی حدود ہیں، کہ بیٹیوں کو دینا ہے حصہ، بیٹوں کو بھی دینا ہے جو ان کا مقرر ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں ہی بیٹوں کو دے کے بیٹیوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اگر باپ کے بعد بھائیوں کو موقع لگے تو وہ بہنوں کے ساتھ ایسے کر جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں، دیں گے بھی تو بڑی مشکل سے دیں گے، لڑائی جھگڑے کے بعد دیں گے۔ کتنے معاملات ہیں، یہ دیکھیے شادی بیاہوں میں کیا کر رہے ہیں ہم، یہ مرد و زن کا اختلاط، پھر ناچ ڈانا گھاس کس طرح، پھر یہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے یہ ملاوٹ، سود اور دھوکہ دہی، ہیرا پھیری، لوگوں کا مال غصب کر جانا، پلاٹوں پر قبضے کر لینا، جھوٹ بولنا، یہ کیا ہے؟ یہی ہے سرکشی، ہے یہی بغاوت ہے۔ اور جیسے باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے یہ کیا ہے؟ مآبا، ٹھکانہ ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ سرکش کتنی دیر رہیں گے اس جہنم کی آگ میں؟ کوئی کتنا ٹائم نکال سکتا ہے؟ کوئی سوچے چلو 1-2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، کوئی 100-200 سال، نہ لابسین فیہا احقابا، لابسین، رہنے والے ہیں، فیہا، فی میں، فیہا، اس میں، کب تک؟ احقابا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لابسین فیہا احقابا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بالکل واضح کر دی ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا سب کو پیش ہونا ہوگا، تو پھر فیصلہ ہوگا۔ ادھر جہنم جو ہے وہ بھی پھندا لگائے بیٹھی ہے،
اور ہر وہ طاغی اور نافرمان، اللہ کا باغی اور نافرمان اس سے پھنس جائے گا۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ہم اپنی بغاوت اور سرکشی سے بچا کے رکھیں، اپنا سر شریعت کے مطابق جھکا کے رکھیں، اپنے آپ کو شریعت اسلامی کے سامنے سرنڈر کر دیں تاکہ ہم اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یا الہ العالمین ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام